نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سورہ انفال اور سورہ توبہ کا کافی سارا حصہ رات تراویح کے اندر تلاوت کیا گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر جہاد کے مضامین کو بیان فرمایا گیا ہے اور جہاد کے قوانین بھی ذکر فرمائے گئے ہیں۔ کیوں جہاد کرنا چاہیے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ انفال کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت۔ پہلی امتوں میں یہ اصول تھا کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت عطا فرماتے ہیں وہ اس امت کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا۔ وہ سارا مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جاتا، اللہ رب العزت کی جانب سے آگ آتی اور آ کر اس کو جلا دیتی۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ کے ہاں تمہارا جہاد قابل قبول ہو گیا ہے، اور اگر وہ مال ویسے ہی پڑا رہتا تو یہ علامت تھی کہ اللہ کے ہاں تمہارا جہاد قبول نہیں ہوا۔ کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کرتا تھا، ویسے ہی پڑا رہتا تھا، گل سڑ جاتا وہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات اور خوبیاں عطا فرمائیں اس میں ایک یہ بھی ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے۔ غزوہ بدر پہلا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ اب حلال تو ہیں لیکن کس کو دینا ہے اور کیسے دینا ہے، اس کی تقسیم کیا ہوگی، تقسیم کار، طریقہ کار وہ کیا ہے، یہ اس سے پہلے بتایا ہی نہیں گیا تھا، وضاحت ہی نہیں تھی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر بتلایا کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، اور اس حقیقت کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ یہ مال غنیمت در حقیقت ہمارا حق ہے، یہ ہمارا ہے، جس طرح ہم چاہیں گے اس طرح تمہیں تقسیم کرنا ہوگا، تمہیں تو حکم کی پیروی کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے مختلف حالات کی طرف ذرا اشارہ کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو بھی تمہیں مال غنیمت ملا ہے، یہ ہماری وجہ سے ملا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گئے ہیں، اور وہ ایسا تجارتی قافلہ ہے کہ مکہ کے تقریباً ہر بندے نے اس کے اندر حصہ ملایا ہے، ہر آدمی نے، تاکہ اچھی تجارت ہو، نفع حاصل ہو، اور ہمیں جو نفع ملے گا
وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف ہم نے استعمال کرنا ہے، ان کے خلاف۔ اور اس لشکر میں جو تیار ہوا 1000 تو اونٹ تھے، اس میں اونٹ 1000 آدمی، اور جو مال تھا تقریباً 50,000 دینار کا تھا، بہت بڑا سامان۔ اور وہ گزرنا بھی کہاں سے ہے؟ مدینہ کے پاس سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمارے خلاف ایک مہم چلے اور پھر ہمارے علاقے سے ہو کر جائے، ہم تو راستہ روکیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ جو ایک چیز کل کو ہمارے خلاف ہی استعمال ہونی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہی، ہم اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جلدی جلدی حضرات تیار ہو جائے، بس اس تجارتی قافلے کا راستہ روکنا ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت نہیں تو ہم اپنی سواریاں لے کے آتے ہیں دیہات میں، فلاں جگہ میرے پاس سواری ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جلدی جلدی نکلو۔ 300 سے کچھ اوپر لوگ، 300 کے قریب لوگ تیار ہوئے اور جلدی سے نکل گئے۔ اس بات کی اطلاع ان کو بھی ہو گئی، بڑے منظم طریقے سے یہ کام کر رہے تھے کہ ہمارا کام تو خراب ہونے لگا۔ انہوں نے فوراً راستہ بدل لیا، وہ دوسرے راستے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر انہوں نے ایک بندہ جلدی سے مکہ میں بھیج دیا۔ ظاہری بات ہے کہ اب اتنا بڑا لشکر ہے، یہ تو جلدی جلدی نہیں جائے گا۔ وہاں اطلاع پہنچائی کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہونے لگا ہے، اگر اس قافلے کو روک لیا گیا تو مکہ والے تو ڈوب جائیں گے سارے، سارا سرمایہ تو یہاں لگا ہوا ہے، تو بچے گا کیا ہمارا؟ تو وہاں سے جو پیچھے کافر تھے وہ بڑی جلدی تیار ہوئے اور نکلے ابو جہل کی سربراہی میں۔ اب ادھر سے وہ آ رہے ہیں اور ادھر یہ لشکر ہے جس کا تعاقب ہے، اور اس کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ تو مکہ سے نکل کے فلاں علاقے تک بھی آ چکا ہے۔ اب 2 لشکر سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی بھیج دی، بتلا دیا سارا معاملہ، اور اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 2 لشکر ہیں آپ کے سامنے، ایک تجارتی قافلہ ہے اور دوسرے مکہ کے لوگ ہیں جو اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، وہ تو لڑائی کی نیت سے آ رہے ہیں۔ جس کا بھی تم مقابلہ کرو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دیں گے، اختیار ہے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا جو آپ کے ساتھ تھے۔ ابتدا میں تو بعض نے اشارہ کیا کہ ہم تو لڑائی کے لیے آئے بھی نہیں، ہمارے پاس اسباب بھی نہیں، تیاری بھی نہیں، نہ کوئی سواریاں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ کچھ اور ہے، تو پھر ادھر ہی جائیں، تجارتی قافلے کے راستہ روکنا چاہیے۔ لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ نہیں، مقابلہ ہو جانا چاہیے۔ آج 13 سال مکہ میں ہم نے بہت گزار لیے، ایمان والوں نے ظلم اور زیادتیاں سہ لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی چاہتے تھے حق حق ہو کر سامنے آ جائے، باطل باطل ہو کر سامنے آ جائے، پتہ لگ جائے۔ فرمایا ہم نے اسباب ہی ایسے بنا دیے، تجارتی قافلہ نکل گیا اور جو دوسرا قافلہ تھا وہ اور تم آپس میں آمنے سامنے آ گئے۔ قصہ مختصر، جب وہاں پر پہنچے تو اس واسطے بھی پریشانی ہوئی کہ جو میدان کا حصہ صحابہ کرام کی جانب تھا وہ تو ریتلا علاقہ تھا، پاؤں دھنستے تھے، اور جو ان کے پاس تھا وہ پتھروں والا تھا اور بہتر جگہ تھی۔ صحابہ کرام پریشان، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں پروردگار اتنے سالوں کی جو میری کمائی ہے یہی لوگ ہیں جو میں یہاں لے کے آ گیا ہوں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اگر یہ نہ رہیں تو روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔
فرمایا مدد ہے ہی ہے، ہم نے تو پہلے کہا تھا۔ بارش نازل کر دی، میدان کا سارا سما ہی بدل گیا۔ ان کی طرف ریتلی زمین تھی، ساری ریت بیٹھ گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، اور ان کے لیے پختہ، ان کی طرف پختہ زمین تھی، سارا پانی پانی ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا ان کے لیے، آنا جانا مشکل ہو گیا، مسائل ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جی یہ 313 ہے، اور وہ تو کیا ہے 1000 ہے، ڈبل سے بھی کہیں زیادہ ہے، تہائی سے بھی زیادہ ہے، تیسرے حصے سے 3 مرتبہ بھی ضرب دیں تو۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر وہ 1000 ہیں تو اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے نازل کر دیں گے، فرشتے نازل کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ جی پیچھے سے ان کے تعاون کے لیے کچھ اور لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم 3000 فرشتے نازل کر دیں گے۔ پتہ لگا جی نہیں اور آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو، 5000 نازل کر دیں گے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جہاد شروع ہونے سے پہلے بتلا دیا، ابو جہل یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، آپ نے پہلے ہی نشان لگا کے بتا دیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب لڑائی شروع ہوئی ہم تو خود حیران رہ گئے، پتہ نہیں کون گھوڑوں پر سوار لوگ تھے، ہم پیچھے پیچھے تھے، وہ آگے جا کے ان کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور وہیں ابو جہل اور دیگر مرے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہاں مرے گے۔ 70 سردار ان کے وہیں مارے گئے، 70 ان کے قید ہو گئے۔ مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں گھروں سے نکالا کس نے، یہ سوچو ذرا۔ دوسری بات، ابو جہل کے لشکر سے لڑوایا کس نے تمہیں، تم تو کسی اور مقصد کے لیے نکلے تھے۔ تیسری بات، میدان جہاد میں پہنچے تو بارشیں کس نے دی تمہیں۔ چوتھی بات فرمایا کہ دیکھو تمہاری مدد کے لیے فرشتے کس نے نازل کیے، تم یہ بتاؤ مدد کس سے مانگ رہے تھے اس وقت۔ اور اللہ نے فرشتے فرمایا صرف تمہاری تسلی کے لیے نازل کیے، ورنہ اللہ کو کوئی فرشتے نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تو براہ راست تمہاری مدد کرنے پر قادر تھے، صرف تمہیں یہ تسلی دلانے کے لیے کہ فرشتے آئے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ سب کام اللہ نے کیے ہیں تو پھر مال غنیمت بھی اللہ کا ہے، اس کے حکم کے مطابق ہی تقسیم ہوگا، اس کے مطابق تم تقسیم کرو، اور تم حقیقی معنی میں ایمان والے بنو۔ پہلی آیت میں یہ یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، تمہیں چاہیے کہ اللہ کے نافرمانی سے بچتے رہو، آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو، اصلاح اور صلح کو قائم رکھو، اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ فرمایا ہم بتا دیتے ہیں حقیقی ایمان والے کون ہوتے ہیں، معیاری ایمان والے کون ہیں۔ فرمایا پہلی صفت، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ، جب قرآنی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، حقیقی مومن وہ ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسری چیز، ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پر نہیں، اسباب ضرور اختیار کرتے ہیں لیکن ان کی نظر اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر معیاری مومن وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ان کی زندگی میں نماز ہوا کرتی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ 5 صفات ہیں حقیقی مومن کی، اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے اندر یہ صفات آ گئیں، اللہ کی نظر میں وہ پکے سچے ایمان والے ہیں۔ اور پھر اسی صورت میں یہاں تو فرمایا نا ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، اسی صورت کے آخر میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا
اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا میرے نبی کے صحابہ وہ ہجرت کرنے والے ہوں یا نصرت کرنے والے ہوں، یہ پکے سچے ایمان والے لوگ ہیں۔ یعنی اگر معیاری ایمان والا دیکھنا ہو تو فرمایا میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لو، ابو بکر عمر عثمان و علی کو دیکھ لو، امیر معاویہ حسن و حسین کو دیکھ لو، حضرت عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، ابو ہریرہ، فرمایا ان کو دیکھ لو، اولئک هم المؤمنون حقا، رب العالمین فرما رہے ہیں یہ سچے ایمان والے ہیں، ان جیسے بن جاؤ تو بس یہ سچا ایمان۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب تم سچے ایمان والے بن جاؤ گے نصرت الہی تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ فرمایا دیکھتے نہیں اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی کس طرح حفاظت کی، جب آپ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، لوگ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ نے وہاں نصرت نازل کی اور وہاں سے بچا کے یہاں پہنچا دیا۔ آج وہ دن آ گیا کہ اللہ نے انہی لوگوں پر آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ دن بدلتے رہتے، صرف انسان کو چاہیے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا، انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ، جو غنیمت ملے 5 حصے کر دو، 5واں حصہ تو بیت المال میں جمع کروا دو۔ جتنی بھی غنیمت آئی ہے وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، آپ کے رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے، ان کو ملے گا، وہ تمہارا سمجھو ہے ہی نہیں، یہ 5واں حصہ فوراً نکال دینا ہے تم نے۔ اور جو 4 حصے ہیں وہ جہاد کرنے والوں میں تقسیم کیے جائیں گے، ان کو دیے جائیں گے۔ مال غنیمت 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے منقولہ جائیداد اور غیر منقولہ، زمینیں وغیرہ، یہ چیزیں جو چیزیں منقول ہوتی ہیں، سونا چاندی پیسہ، ایسی چیزیں وہ تو تقسیم کر دی جاتی ہیں، اور جو غیر منقولہ اشیاء ہوتی ہیں، جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو مناسب سمجھتا ہے وہی کرتا ہے اس کے اندر، کہ کس کو دینی ہے، کیسے رکھنی ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، وہ حالات کے مطابق اس کی ثوابدید پر ہوتا ہے، اس کے مطابق چلا جاتا ہے۔ فرمایا اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہیں غنیمت ایسے تقسیم کرنا ہو، یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے زیادہ محنت کی، اس نے کم کی ہے، فلاں نے کی ہے۔ فرمایا بس رب کا حکم ہے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جہاد کے قوانین بیان فرمائے ہیں، قوانین جہاد، 12 قوانین اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اس میں ہر چیز کا اصول موجود ہے نا، طریقہ کار ہے، ان قوانین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تھوڑا سا تعارف ان قوانین کا بھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، ایمان والوں جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو جائیں اب وہاں سے تم بھاگ نہیں سکتے، بس مقابلہ کرو گے، یا تو تم نے لڑتے لڑتے شہید ہو جانا ہے یا پھر کامیاب ہو کے واپس آنا، تیسری صورت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جو وہاں سے بھاگے گا وہ یوں سمجھو کہ وہ جہنم کی طرف جائے گا، وہ جہنم کا راستہ طے کر رہا ہے، جنت والا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، تم روگردانی نہ کرو، ان منافقین کی طرح نہ ہو جو کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن مانتے نہیں۔ فرمایا تم سمعنا واطعنا والے بنو، سنو بھی صحیح مانو بھی صحیح۔ فرمایا وہ تو جانور بھی سنتا ہے، اگر تم بھی سنو اور نہ مانو اور جانور بھی، تو تم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوا پھر؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اگلا حکم۔ فرمایا ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے ضرور آیا کرو۔ کیا مطلب؟ جہاد موت نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے زندگی کا باعث ہے۔ زندگی تو کس کی ہوتی ہے؟ جہاد والے کی ہوتی ہے، مجاہد کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کی کیا زندگی ہے جو ہر وقت ڈرتا رہے، اب یہ مار دے گا، وہ مار دے گا، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مجاہد کی زندگی بغیر خوف و خطر کے ہوتی ہے۔ فرمایا اصل زندگی اس کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں جہاد کی دعوت دیں تو جہاد کو فرمایا لما یحییکم، اس کے اندر تمہارے لیے حیات ہے۔
یہ کہتے ہیں نا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، کہ انسان عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ 1 دن زندہ رہے، بہتر ہے کہ وہ اس بزدلی کی زندگی گزارے، ڈرپوک کی زندگی گزارے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ زندگی بھی حقیقت میں موت ہوتی ہے، وہ زندگی بھی موت ہوا کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والوں خیانت نہیں کرنی، امین بنو، امانت دان بنو، مال غنیمت ہو وہاں خیانت نہ کرو، کوئی اور موقع خیانت نہیں کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والوں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو گے اللہ کی طرف سے تمہیں فتح عطا فرمائی جائے۔ تقوی کی برکات میں سے فتوحات بھی ہیں، فتح بھی ہے، اللہ فتح عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اسی دوران ایک اور آیت کا بھی حوالہ دیتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کافر کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، یہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں، خود دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ ایسے الٹے مانگنا تو یہ چاہیے اللہ اگر دین حق ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما، کہنے لگے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے۔ فرمایا دیکھتے نہیں مشرب حرام کی توہین کرتے ہیں، اور کیا سے کیا کرتے ہیں، عذاب تو ان پہ آنا چاہیے لیکن عذاب نہیں آ رہا 2 وجہ سے۔ نمبر 1، فرمایا میرے حبیب آپ موجود ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ کی موجودگی میں اللہ عذاب نازل کر دے یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، فرمایا دنیا میں استغفار کرنے والے موجود ہیں، استغفار کرنے والے موجود ہیں، استغفار کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، ورنہ ہے یہ اس قابل ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، لیکن استغفار والوں کی برکت سے یہ بھی بچ جاتے ہیں۔ اگلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو جائے تو ثابت قدم رہنا ہے، وہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، آپس میں اختلاف نہیں کرنے، آپس میں اختلاف رکھو گے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ اور جب بھی تم عبادت کے لیے جاؤ، چاہے وہ جہاد کی عبادت ہو، فخر، ریاکاری، تکبر، بڑائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کو کبر، تکبر، بڑائی کسی صورت میں پسند ہی نہیں، پسند ہی نہیں ہے، متکبر نہیں۔ فرمایا مکہ والوں کو دیکھو کس طرح اترا کے آئے تھے نا، کس طرح اترا کے آئے تھے وہ لوگ، کبھی تو 1000 کی تعداد میں تھے اور یہ 300 ہیں کہ ہم زیادہ ہیں، اسلحہ بھی ہیں، لیکن فرمایا متکبرین کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر تم صحیح معنی میں آ جاؤ تو فرمایا کہ اللہ اس طرح نصرت کرتے ہیں، اس کا ایک حوالہ دیا، جب مکہ والے نکلنے لگے نا وہاں سے، بلکہ میں ایک بات کہہ دوں کہ وہ جو حضرت ابو سفیان کا لشکر تھا نا جس میں 1000 اونٹ تھے، بندے 1000 نہیں تھے، بندے کم تھے، وہ غلطی سے میں کہہ گیا 1000، بندے اس میں کم تھے۔ جو ابو جہل کا لشکر تھا نا اس کے اندر 1000 آدمی تھے، اس میں کم تھے۔ دوبارہ قصہ مختصر، جب یہ مکہ سے نکلنے لگے نا تو کہنے لگے کہ ہم تو پہلے تو کتنے لوگ ہمارے چلے گئے تجارت کے لیے، اور اب ہمارے جنگجو سارے جا رہے ہیں لڑائی کے لیے، مکہ تو ہو گیا خالی، تو ہمارے تو دشمن اور بھی ہیں۔ بنو کنانہ ایک ان کا قبیلہ تھا، مکہ والوں کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، کہنے لگے ہم تو ادھر جائیں اور پیچھے بنو کنانہ والے حملہ کر دیں مکہ پر، مکہ بھی ہم سے جائے تو ہم تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ تو شیطان بڑا چلاک ہے، فوراً بنو کنانہ کا جو سردار ہے اس نے اس کی شکل بنائی اور آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، کہنے لگا نا 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 نا، ہماری دشمنی اپنی جگہ میں، یہ مشترکہ دشمن ہے، چلو چلتے ہیں لڑائی کے لیے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ بڑے خوش ہو گیا، ہاں ہاں کام بن گیا، یہ تو آ گئے ہیں۔ اور وہ شیطان اس سردار کی شکل میں ساتھ ساتھ چلتا رہا، جب پہنچا نا میدان بدر میں، فرشتے اترتے دیکھے، اس نے تو فرشتے دیکھے ہوئے تھے نا، بڑا کچھ دیکھا ہوا تھا اس نے، بھاگنے لگا وہاں سے۔ ساتھ والے کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا نا نا انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، میں نہیں چلتا تمہارے ساتھ۔ بھئی کیوں بھاگتا کیوں ہے؟ کہا انی ارا ما لا ترون،
میں تو وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا. انی اخاف اللہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے. شیطان وہاں سے بھاگا. جب پہلا بندہ وہ ان کا سردار جو بن کے آیا تھا وہ بھاگا نا وہاں سے، باقیوں کے حوصلے ویسے ہی پست ہو گئے کہ ہیں یہ نہیں ٹھہرا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اب وہ بھی ایک ایک کر کے کھسکنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے فرمایا دیکھو رب کی چال کیسے کامیاب ہوئی. ایک وقت تو وہ تھا کہ یہ منافق اور کافر ان مسلمانوں کو کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یہ کو لڑائی میں جا رہے ہیں، یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں. کہاں وہ کہاں یہ، نہ ان کے پاس کچھ چج کی تلوار ہے، ٹوٹی تلواریں ہیں، کسی نے لکڑی پکڑی ہوئی ہے، کسی کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کسی کا کیا حال ہے. اس طرح لڑائی کی جاتی ہے، اس طرح جنگیں ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے کس طریقے سے تہس نہس کر کے ان کو رکھ دیا. فَإِمَّا تَخَافَنَّ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، فرمایا اسی طرح اگلا قانون بیان کیا. صرف اشارہ کر رہا ہوں، ایک ایک چیز ایسی ہے رکنے کا دل کرتا ہے. فرمایا کہ جہاد میں معاہدہ ہو جائیں، کوئی اس معاہدے میں گڑبڑ کرے نا، اس کو ایسی سزا دیں کہ آنے والوں کو عبرت ہو جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی دو نمبری نہیں کریں گے، کام ہو جائیں ان کو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اگلا قانون فرمایا کافروں کے خلاف جتنی قوت اور طاقت ہو سکے ہمیشہ تیار کرتے رہو، چاہے امن کے حالات کیوں نہ ہوں. اسلحہ بنانے میں، جہاد کی تیاری کرنے میں مسلمان کبھی کمی نہ کرے. اس لیے صحابہ کرام گھوڑا اور یہ چیزیں ہمیشہ پال کے رکھتے تھے، پتہ نہیں کب جہاد کا موقع آ جائے، کب جہاد کا موقع آ جائے اور جہاد کے لیے جانا پڑے. جہاد کی ٹریننگ کرتے رہتے تھے، تیر اندازی کرتے رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے کہ میرے صاحب. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے، ترغیب دیں، ابھاریں، رغبت دلائیں، جہاد کا شوق دلائیں. جس طرح نماز کی ترغیب دی جاتی ہے، زکوٰۃ کی ترغیب دی جاتی ہے، حج کی ترغیب دی جاتی ہے، فرمایا جہاد کی بھی ترغیب ہونی چاہیے. اور آج جس کو کیا ہے بڑا مشکل بنا دیا گیا کہ جہاد کی بات، لفظ جہاد ہی زبان پر لے آنا بہت مشکل ہے. اور جو جہاد کی بات کرے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہا کریں، جذبہ جہاد ان کے اندر ہونا چاہیے. فرمایا بڑے سے بڑے لشکر آ جائیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مدد کریں گے. پہلے تو فرمایا تمہارے 20 ہوں گے 200 پر غالب آئیں گے، 100 ہوں گے 1000 پر غالب آئیں گے. چلو فرمایا اب ہم کمی کر دیتے ہیں، 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے. قلت کی وجہ سے رہ نہیں پائیں گے. یہ جس طرح مال غنیمت ملا بدر کے موقع پر، قیدی بھی آ گئے. ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ اللہ تعالی نے فرمایا جو کرنا ہے کر لو، فدیہ لے کے چھوڑنا چاہو تب ٹھیک ہے، ان کو قتل کرنا ہے تب ٹھیک ہے. آپ نے الصلاۃ و تسلیمات نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا مشورہ تو یہ ہے جو جس کا قریبی ہے اسی کو دو، اس کی گردن اڑا دے. بس یہ لوگ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں. تھوڑا تنگ کیا انہوں نے مکہ میں ہمیں، اور اب ہم مدینہ میں آ گئے پھر بھی ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری رائے یہ ہے ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. فدیہ لیں گے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ ان کو بھی بعد میں ایمان لانے کی توفیق دے دے. اور ایسا ہوا بھی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات رحمۃ اللہ للعالمین تھے. آپ نے صدیق اکبر کی رائے کو پسند کیا، فدیہ لے کے چھوڑنے کا حکم دیا، فیصلہ ہو گیا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا جو کچھ کیا ٹھیک ہو گیا، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا ان سب کی گردن اڑا دینی چاہیے تھی. اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کر کے قرآن کی آیت نازل کر دی. فرمایا رائے ان کی ٹھیک تھی، ہونا ایسے چاہیے تھا، لیکن جو کر دیا سو کر دیا، ٹھیک ہو گیا. سورہ توبہ کے جو ابتدائی حصہ اس کی دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں. اس کا آخری حصے میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ میں کل کروں گا، کیونکہ 11ویں سپارے کی جو آیات ہیں وہ بھی غزوہ تبوک کے متعلق ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چند سوالوں کے جواب دیے. جہاد کا حکم تو دیا،
فرمایا کہ تم ان سے جہاد کرو. پہلے اللہ نے جس قوم کو تباہ کرنا ہوتا تھا فرشتے نازل کر کے تباہ کرتے تھے. اب اللہ نے جس قوم کو تباہ کرنا ہوگا تم ایمان والوں کو ان پر مسلط کر دیں گے. اللہ اب تمہارے ہاتھوں سے تمہارے دشمنوں کو عذاب دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ دشمن تمہارا ہوگا تباہ فرشتے کریں گے. فرمایا اب ہم نے قانون بدل دیا, تمہارا دشمن تمہارے ہاتھوں سے مارا جائے گا تاکہ تمہارے دلوں کو سکون اور ٹھنڈا ہو. انہوں نے ہمارے ساتھ اس طریقے سے کیا. اب ابو جہل کو مارا گیا تو ایمان والوں نے جب اس کے مارا اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھا تو کلیجے ٹھنڈے ہوئے کہ نہیں ہوئے. فرمایا اب ہم یہ چاہتے ہیں حکم جہاد, لیکن جی ہمارا اور ان کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے نہ لڑنے کا. بعض تو وہ تھے غیر معینہ مدت, بعض تھے 10 سال کے لیے, بعض تھا تھوڑے عرصے کے لیے نہیں لڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاروں کے بارے میں الگ الگ, غیر معینہ مدت والے یا جن کے ساتھ جو ہے نا معاہدہ کیا گیا اس بات کا کہ اتنا عرصہ نہیں لڑنا, فرمایا ان کو کہو 4 مہینے کی مہلت ہے, اس کے بعد ہمارا معاہدہ ختم ہے. تھوڑی مدت والے فرمایا جب تک وہ معاہدے پر قائم ہے تم بھی قائم رہو, تم بھی جو ہے نا قائم رہو. 10 سال والے فرمایا وہ معاہدے پر خود بھی قائم نہیں رہے, تم بھی نہیں رہے, لہٰذا یہ کوئی وجہ نہیں ہے نہ لڑنے کی. جب ان کی طرف سے معاہدہ ختم ہے تو پھر تمہاری طرف سے بھی ختم ہے. دوسری وجہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں, یہ تو ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں, کسی کا بھائی, کسی کا چچا, کسی کا بھتیجا, کسی کا بھانجا, کسی کا ماموں, تو ہم اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیسے لڑیں؟ اسلام نے تو رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے جب رشتہ داریوں کا خیال نہیں کیا تو تمہیں بھی خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑو ان کو. تیسری بات کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں, یہ تو بیت اللہ کو تعمیر کرتے, مسجد الحرام کے متولی ہیں, یہ تو وہاں کی مجلس انتظامیہ ہیں, تو جو مکہ والوں ہیں مسجد الحرام والے ہیں ان کی انتظامیہ کے خلاف کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مرضی کر لیں, بیت اللہ بنا لیں, مسجد الحرام بنا لیں, حاجیوں کو پانی پلا لیں, ستو پلا لیں, زمزم پلا لیں, جتنی مرضی خدمت کر لیں, جب اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے, میرے نبی پر ان کا ایمان نہیں ہے, آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے, ہم ان کی کوئی نیکی نہیں قبول کرتے, چاہے جو مرضی ہو. فرمایا ہمارے نزدیک جو ایمان لا کر جہاد کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا اگر تم نے اپنے آباء و اجداد کو, بیوی بچوں کو, اپنے مال کو, باقی چیزوں کو زیادہ محبوب رکھا نا میرے نبی سے, تو پھر یاد رکھنا اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر, اللہ کا عذاب آ جائے گا. جی ہم ان کے خلاف جہاد کریں تو جو ہے نا ان کے پاس تو معیشت ہے, عالمی منڈیوں پر قبضہ ان کا ہے, ہم ان کے خلاف لڑیں ہم تو بھوکے رہ جائیں گے. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. رب کے حکم کو ماننا تمہارا کام ہے, اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیں گے. اللہ تمہیں ان کا محتاج رکھے گا ہی نہیں, اللہ وہاں سے رزق دے گا. یہ تم سے مانگنے کے لیے آئیں گے, جہاد پر تو آؤ نا, کھڑے تو ہو نا. آج بھی یہی چیزیں رکاوٹ ہے نا ہمارے لیے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم اس طرح پھنسے ہوئے ہیں, ہم قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم فلاں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں نکالنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ کی ذات ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو رکاوٹ تھی نا جہاد کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے رد کیا, پھر بیان کیا کیوں جہاد کرو. اللہ کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, قیامت کو نہیں مانتے, اوروں کو راستے سے سیدھے راستے سے روکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ذکر کی. فرمایا اس لیے جہاد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ہر حکم ماننے والا بنائے, جہاد سمیت اللہ ہمیں ہر حکم ماننے والا بنائے, اور اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.